اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ گفتگو کتاب النکاح میں، اور وہ بھی انہوں نے پھر فرمایا تھا وَهُنَا مَسَائِلُ، یہاں چند مسئلے ہیں، ان میں سے ہم پہلا مسئلہ پڑھ چکے۔ پہلا مسئلہ کس چیز کے بارے میں تھا حسین مہدی؟ جی، اب مطالعہ مباحثہ ہو چکا ہے، پھر بھی ذہن میں نہیں ہے کہ پہلا مسئلہ کس بارے میں تھا۔ اب اگر ایسے آپ چلیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ صداق میں شرط کے مسئلے کے بارے میں تھا، خوب شرط لگا سکتے ہیں۔ اشتراط و خیار فی الصداق، خوب اس کی بحث گزر چکی۔ آج کے دوسرے مسئلے میں ہم پڑھیں گے کہ اگر ایک مرد دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ابھی ہماری حکومتوں نے بنا دیا ہے کہ نکاح فارم دکھاؤ، گواہ دکھاؤ، جبکہ شرعی طور پر یا یوں کہیں فقہ جعفریہ میں کوئی گواہ کی شرط نہیں ہے، گواہ لینا زیادہ سے زیادہ مستحب تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ زید کہتا ہے کہ مریم میری بیوی ہے، ہم جائیں گے مریم کے پاس۔ مریم صاحبہ آپ زید کی بیوی ہیں؟ اگر وہ بھی کہتے ہیں ہاں میں ہوں، بات ہی ختم ہو گئی، یعنی ان دونوں پر تمام احکام زوجیت جاری ہو جائیں گے۔ احکام زوجیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ آپس میں زندہ ہیں، جب بھی زید جماع کا کہے گا وہ کہے گی چشم، زید اسے کہے گا گھر سے میری اجازت کے بغیر نہیں جاؤ، وہ کہے گی چشم، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک مرا تو وہ دوسرے کا وارث بھی ہوگا۔ لیکن زوجیت والی میراث، یعنی اگر مرد مر گیا اور صاحب اولاد تھا تو اس کی بیوی کو اس کی منقولہ جائیداد میں سے 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں تو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر عورت مری اولاد نہ ہونے کی صورت میں، جو مجھ ذہن میں ہے، آدھا شوہر کو دیا جائے گا، اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ شوہر کو دیا جائے گا۔ بہرحال یہ تمام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ اعتراف کیا ہے تو مسئلہ ہی آسان، لیکن اگر مرد کہتا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، انکار کی صورت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں انکار کی صورت میں عورت آزاد ہے، مرد پھنس گیا۔ یعنی اگر مرد کل اس عورت کی بہن سے شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ مرد کے ذہن کے مطابق تو مریم اس کی بیوی ہے۔ جب مریم اس کی بیوی ہے تو اس کی بہن کے ساتھ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ مریم کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی ساس ہے، اور ساس کے ساتھ آگے شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر زید مرا تو اس کے میراث میں مریم کا بھی حصہ ہوگا، لیکن اگر مریم مری تو زید کا اس کے میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بھائی تو زید کے میراث میں بھی مریم کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ زید اس کی بہنوں سے بھی شادی نہیں کر سکتا، میراث میں حصہ ہوگا، یعنی اس کو مال دیا جائے گا عورت کو مرنے کے بعد۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں اقرار العقلاء علی انفسہم جائز بمن نافذ، یعنی گویا کہ یہ زید اپنے خلاف خود اقرار کر رہا ہے کہ اس کا بھی بوجھ مجھ پر ہے، ٹھیک، لیکن وہ انکار کرتی ہے۔ اگر مریم مر گئی تو اس کے میراث میں سے کچھ بھی حصہ ہم اس زید کو نہیں دیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ پھر معاملہ الٹ ہوتا ہے، عورت کہتی کہ زید میرا شوہر ہے، لیکن زید کہتے کہ نہیں میں اس کے شوہر نہیں ہوں۔ اس میں اگر یہ عورت مرے گی تو زید کو اس کے میراث کا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے آگا، اور یہ زید جو ہے وہ اس عورت کی بہن وغیرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ مریم کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خود کہہ رہی ہے کہ میں بیوی ہوں زید کی۔ جب بیوی ہے تو جب تک طلاق نہیں ملی ہے تب تک یہ دوسرے کے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کر سکتی۔ پھر چلتے ہیں اس اصل مسئلے کی طرف۔ اگر زید نے کہا کہ مریم میری بیوی ہے اور مریم نے انکار کیا، تو آیا زید پر نان و نفقہ واجب ہے یا نان و نفقہ واجب نہیں؟ کہتے ہیں نان نفقہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ نان نفقہ اس وقت واجب ہوتا ہے
جب وہ بیوی ہر لحاظ سے فرمان بردار ہو، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، یعنی کیا، اس میں مین چیز وہی ہے جو مرد کی ضرورت ہوتی ہے جوانی میں. جب اس سے انکار ہے تو نان نفقہ بھی ختم ہو جائے گا، باقی میراث وغیرہ والا حصہ چلے گا. حتیٰ کہ اگر عورت کہتی ہے کہ میں زید کی بیوی ہوں، ٹھیک ہے، زید بھی کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی اس کام میں نافرمانی کرتے تو اس کا نان نفقہ واجب نہیں ہے. اس عورت کو کہتے ہیں ناشزہ. کیا کہتے ہیں؟ ناشزہ. ٹھیک ہے، جس کا آسان اردو میں ترجمہ ہوگا نافرمان. لیکن یہ کہے کہ میں جب کہتا ہوں پانی پلاؤ، پانی نہیں پلاتی، لہذا اس کا خرچہ مجھ پہ واجب نہیں. بھائی وہ پانی پلانا اس پر واجب ہی نہیں ہے. دو چیزوں سے عموماً عورت ناشزہ ہوتی ہے، ایک بغیر اجازت کے گھر سے باہر جائے، اور دوسرا ایک شوہر جب بھی اس کے ساتھ کشتی کھیلنے کا کہے وہ انکار کرے. باقی ناشزہ نہیں ہوتی. کپڑے نہیں دھو کے دیتی تو اگر رشید کو کہے کہ خود مدرسے میں دھو کے یہاں تھیلا بھر کے کیوں آئے ہو، وہ اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میری والدہ کے ذرا پاؤں دبا دو، کہتی جا کے خود دباؤ، میری والدہ تھوڑی ہے، وہ اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا مسئلہ تو آگاہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، تیسرے مسئلے کا بھی خلاصہ اس کے بعد بتاؤں، ابھی بتا دوں؟ ہو، تیسرا مسئلے کا کچھ حصہ پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ مریم میری بیوی ہے. مریم کی بہن کہتی کہ زید میرا شوہر ہے. کیا آگا؟ زید کہتا ہے کہ میری بیوی مریم ہے. مریم کی بہن کہتی ہے کہ زید میرا شوہر ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کہتے ہیں کہ مریم کی بہن کسی سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ میں زید کی بیوی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن زید کے لیے پھر اس بہن کے پاس جانا حرام ہے، کیونکہ زید کہہ رہا ہے کہ میری مریم بیوی ہے. مریم کی بہن تو میری بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے گا. تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ کہتے ہیں ان کو آپس میں بینہم و بین اللہ معاملے کو سلجھانا چاہیے. اگر اس کی بیوی نہیں بھی ہے تو بھی یہ دو لفظ طلاق کے پڑھ دے، وہ آزاد ہو جائے گی. پھر اگر مریم اس کی بیوی ہے تو پھر اس کے لیے اس کے پاس کوئی بینہ ہے، کوئی بینہ نہیں ہے. اگر بینہ ہے پھر تو مریم کو یہاں سے پکڑ کے پولیس عورت جو ہوگی پکڑ کے لے جائے، زید کے پاس لے جائے گی. لیکن اگر اس کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا. ٹھیک. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مریم کی بہن کہتی کہ زید میرا شوہر ہے، اس میں وہ ثبوت پیش کرتے کہ زید نے میرے ساتھ دخول بھی کیا. آج کل تو ویڈیو بنانا بھی آسان ہے نا، الماری میں رکھ دی ویڈیو، ٹھیک ہے، کیمرہ رکھ دی، سب کچھ ویڈیو بھی ہو رہا ہے. اب وہ کیا کریں؟ ظاہراً یہ ہے کہ بھائی جب دخول کیا ہے نا تمہاری بیوی تھی، ظاہر تو یہی کہتے کہ تمہاری بیوی تھی. اور اصالت عدم زوجیت کہتے کہ بیوی نہیں تھی. جب اصل اور ظاہر ٹکرائیں تو کس کو ترجیح دیں گے؟ کہتے اصل کو ترجیح دیں گے، یعنی بیوی نہیں ہے. تو پھر یہ دخول کیسے ہوا؟ کہتے ہیں دخول ممکن ہے وطی بشبہ ہوا. وہ بدبخت تاکہ مریم کے بستر پر لیٹ گئی تھی تو اس نے اپنی بیوی سمجھ کے داخل کر دیا، یا اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو رشید صاحب ہنسو نہیں، توجہ کرو. الثانیتو آگے، اس سے پہلے المسئلہ کو تقدیر میں رکھیں، یعنی دوسرا مسئلہ. لو ادعا آگا فعل مذکر ہے تو اس سے آپ مراد لیں مرد. اگر مرد دعویٰ کرتا ہے زوجیت امرأتن کہ مریم میری بیوی ہے، مثلا مریم کا نام آ گیا تو آج اس کا نام ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فصدقت ہو، یہ بولتے ہیں ہاں بالکل سچ کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو حکم بالعقد، تو حکم کیا جائے گا کس کا آگا کہ یہ دونوں آپس میں نکاح شدہ ہیں ظاہراً. البتہ ہم یہ حکم یقینی نہیں لگیں گے، اللہ ظاہر. بھائی اقرار کر رہا ہے وہ بھی، یہ بھی اقرار کی تصدیق کر رہی ہے، تو بس یہ آپس میں بیوی شوہر ہیں. لانحصار الحق فیہما، اس لیے کہ زوجیت کا حق ان دونوں کے درمیان منحصر ہے. اس میں کسی تیسری پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی اور بندہ بھی نہیں جو کہے کہ مریم میری بیوی ہے، ٹھیک ہے آگا. اور مریم بھی کسی اور کے شوہر ہونے کی بات نہیں کر رہی، یہی دو بندے ہیں. بس ایک تو آگا انحصار حق کی وجہ سے ان کی شادی اور بیوی شوہر ہوں گے. دوسری دلیل
وعموم اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، یا علی بمعنی ضرر ہے، اگر کوئی عقل مند اپنے خلاف کوئی اقرار اعتراف کرتا ہے تو وہ جاری ہوگا، پر جب یہ کہتے یہ میری بیوی ہے یعنی یہ پھندا میرے گلے میں ہے، وہ بھی کہتے جی میں بھی اس کے گلے کا پھندا ہوں، تو بات ختم ہوئی۔ وتوارثا، اور یہ دونوں آگا ایک دوسرے کے وارث ہوں گے بزوجیت، زوجیت کے عنوان سے، کبھی کبھی بغیر زوجیت کے کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے، آپس میں کزن ہے ان کے اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، کسی حملے میں وہ بیچارے جا چکے تو وہ کزن کے عنوان سے بھی اٹھائیں گے، لیکن یہاں پر فی الحال فرض کرتے ہیں کہ زوجیت کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے تو زوجیت کے ذریعے اٹھائیں گے۔ لأن ذالک، اس لیے کہ یہ میراث اٹھانا من اللوازم ثبوت زوجیت، یہ زوجیت کے اگر ثبوت کے لوازمات میں سے ہے۔ ولا فرق بین کونہما غریبین او بلدیین، کوئی فرق نہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہوں، یا ایک ترجمہ یہ کریں پردیسی، ٹھیک ہے، یا یوں کہ غریبین یعنی اس شہر کے نہیں ہیں، کراچی کے نہیں ہیں، باہر کے ہیں، او بلدیین یا دونوں شہری بابو ہیں، ایک ہی شہر کے، ٹھیک ہاں ایک ہی شہر کے ہیں، ہاں ایک ہی یعنی دونوں یا تو ایک شہر کے ہوں گے یا تو الگ الگ شہر سے ہوں گے، غریبین یعنی وہ گاؤں غریبین کا مطلب ہے کہ دونوں اس شہر کے نہیں ہیں، الگ الگ شہر سے۔ الگ بھی کہہ سکتے گاؤں ہیں۔ والے کو غریبین کہتے ہیں، بلدی نہیں شہر تو بھائی پھر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تقریر شروع علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو علیحدہ وہ ایک سوچ ہے ان کی جو وہ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، غریبین کا مطلب شہری نہیں ہے، اب شہری نہیں ہے آگے سے ایک دیہات کے یا دو دیہات کے، یہ دونوں احتمال ہیں، دو دیہات کے ہوں یا ایک ہی دیہات کے ہوں، اور بلدین یا دونوں شہری ہیں، لیکن دونوں شہری ہونے کا بھی مطلب دو ہو سکتا ہے، ایک ہی شہر کے ہیں، یا ایک کراچی شہر کا ہے دوسرا حیدرآباد شہر کا ہے، تو بھی دونوں بلدین ہو گئے۔ وَلَوْ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةً، اگر صرف ایک مرد کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، یا عورت کہتی کہ یہ میرا شوہر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ قُضِيَ عَلَى الْعَهْدِ، علیہ کی ضمیر عہد کی طرف جائے گی، پینسل بھی استعمال کریں، ضمائر لکھیں، پین استعمال کریں گے وہ بھی مدرسے کی کتاب ہے، پھر یہ گناہ ہوگا۔ قُضِيَ علیہ، تو فیصلہ کیا جائے گا اس ایک پر، بہی، ٹھیک ہے، بہی کا مطلب کہاں ہے آگا، یعنی توارث وغیرہ کا، دون صاحب ہی، لیکن اس کے سامنے والی پارٹی پہ وہ جو آگا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مرد کہتا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے، بیوی انکار کرتے، مرد مرے گا تو بیوی کو میراث ملے گی، عورت مرے گی تو مرد کو میراث نہیں ملے گی۔ سواء حلف المنکر ام لا، وہ شخص جو شادی کا انکاری ہے چاہے وہ قسم کھائے چاہے قسم نہ کھائے، کیونکہ بیٹا کورٹ کا قانون یہ ہے الیمین علی من انکر، قسم وہی اٹھائے گا جو کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اب عورت کہتی ہے میرا شوہر نہیں، قسم نہ بھی کھائے تو بھی عورت کے میراث کا وہ وارث نہیں ہوگا، یہ عورت کو اس کے میراث میں سے حصہ ملے گا۔ خوب، فیمنع، اب فرض کرتے ہیں کہ یہ جو شادی کی دعویٰ کرتے ہیں یہ مرد ہے، تو اس مرد کو منع کیا جائے گا من التزویج، نہیں یہ عورت ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، من التزویج ان کان امرأتن، کان میں ضمیر ہے وہ جا رہے معترف کی طرف یا عہد کی طرف، وہ ایک بندہ جو شادی کا کہہ رہا ہے وہ اگر عورت ہے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو شوہر نہیں کر سکتی۔ منکر کی طرف پڑھتا ہے جی منکر کی طرف ہے، منکر کو منع کیا۔ ہاں فیمنع من التزویج ان کان المنکر، آگا جان منکر کی طرف نہیں جائے گی، پھر جب عورت انکار کرتی تو اس کو شادی سے آپ کیوں منع کریں گے؟ وَيُمْنَعُ الْمُعْتَرِفُ، جو شادی کا اعتراف کر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ منع ہے، تم شادی نہیں کر سکتے، وہ بھی عورت ہوگی تو، مرد ہوگا تو پھر اگر اس کی 3 اور بیویاں ہیں، چوتھی ہے، پھر اس کو بھی منع کریں گے کہ 5ویں شادی نہیں کر سکتے ہو۔ اب وَمِنْ اُخْتِهَا، اور اگر معترف مرد ہے کہ مریم میری بیوی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یمنع من اختہا، ہم کہیں گے کہ تم اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہو، وامہا، تم اس مریم کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے ہو، وبنت اخویہا، تم اس مریم کی بھتیجی اور بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے ہو، بدون اذنہا، جب تک وہ پہلی بیوی اجازت نہ دے، یعنی اگر اجازت دے تو آپ اپنے سالے کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں،
साली की बेटी के साथ भी शादी कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे वो कौन सा निकाह है जिसमें पहली बीवी की इज़्न शर्त है, तो आप कहेंगे जब दूसरी बीवी पहली की भतीजी हो या भांजी हो। वह यसबुतो अलैहि, और साबित हो जाएगा उस महर पर मर्द पर मा अकर्र बिही, जिसका उसने इकरार किया है, ठीक है। या वो क्या चीज़ है आगे जिसका उसने इकरार किया, बीवी कहा यानी मिनल महर, यानी भाई हम कहेंगे कि महर इसको दे दो। वलैसा लहा, अच्छा औरत जाके अगर महर का मुतालबा कर सकती है? कहते नहीं, औरत पागल है क्या। फिर यहाँ के वकील तो कहेंगे महर मांग रही हो यानी तुम उसकी बीवी हो, जाओ उसके पास। वलैसा लहा, औरत को हक नहीं है मुतालबतुहु, शोहर से मुतालबा करे, शोहर भी न कहें बल्कि इस मर्द से मुतालबा करे बेही महर का। वयजिबु अलैहि, और वाजिब है इस मर्द पर अतवस्सुलो, ठीक है आगा, कि ये जो है क्या है पहुँचे किस पर, इला तखलीस ज़िम्मत ही, कि अपने ज़िम्मे को आज़ाद कर दे। इनकान सादिक़न, अगर सच्चा भी है भाई तो भी क्या करेगा, बोलेगा कि तालिक, मैंने इसको तलाक दे दी। वाला नफ़क़त अलैहि, नफ़क़ा इस मर्द पर वाजिब नहीं होगा। क्यों? ले अदम तमकीन, इसलिए कि आगा ये तमकीन वाला मामला नहीं है। जुल्फ़कार साहब ने निकाह तो पढ़ दिया, फ़ोन पे बातें भी हो रही हैं, लेकिन कह रहे कि रात को आऊँगा, कहते नहीं खबरदार रात को नहीं आना। तो अब वो फरमाइश करे कि मुझे केले ला कर दो, मुझे नारियल ला के दो, ये कहेंगे खबरदार, जब तुम्हारी तरफ से बंद है आना जाना तो मेरी तरफ से भी लेना देना बंद है। वलो अकामल मुद्दई बय्यनतन, मुद्दई कौन? अगर जो शादी का मुद्दई है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर वो गवाह भी ले आता है कि ये लोग गवाह हैं मैंने इनके सामने शादी की थी, या हलफल मुद्दई, मुद्दई कसम उठाता है। आगे जान हुसैन मादी, मुद्दई पर तो कसम नहीं थी ना, या थी? नहीं, मुनकिर पर। हाँ, मुद्दई पर एक सूरत में कसम होती है। हम मुनकिर को कहेंगे कसम उठाओ, कसम उठाता है तो मुनकिर के हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। अगर मुनकिर कसम नहीं उठाता वो कसम लौट कर आएगी मुद्दई पर, ठीक है। हलफ अल यमीनल मरदूदत, वो यमीन जो लौटाया गया है, नुकूल आखिर, दूसरा उसे आगा नुकूल कर, नुकूल बेमाना इनकार, इनकार कर रहा है। तो तस्बत ज़ौजियत ज़ाहिर, इन दो सूरतों में आगा, बैना वाली सूरत में और अब्दुल कादिर कौन सी सूरत में, जब कसम उठाता है मुद्दे, शादी साबित हो जाएगी। लेकिन आगा ये भी लौह महफूज पर और हकीकत के वल्लाह आलम ज़ाहिरन शादी है। व अलैहिमा, इस मर्द और औरत पर लाजिम है, फ़ी मा, अगर वो हकीकत जो बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान है, वो बैन अल्लाह ताला और अल्लाह के दरमियान है, ठीक है। अल अमलो बेमुक्तज़ल वाक़े, ये हकीकत के मुताबिक अमल करें। अगर शादी थी तो बिस्मिल्लाह, कमरे को ताला लगा दे, अंदर हो जाएं, ठीक है। और अगर शादी नहीं थी तो बाय बाय कह के दो लफ्ज़ तलाक के भी पढ़ दे। वलो इंतफ़तिल बैयनतो, अच्छा अगर बैयना मौजूद ही नहीं है तो सबत अलल मुनकिर अल यमीनो, तो मुनकिर पर क्या साबित होगा? कसम। मर्द मुनकिर तो कसम कहेगा वल्लाह ये मेरी बीवी नहीं, और अगर औरत मुनकिर तो वो कहेगी वल्लाह ये मेरा शोहर नहीं है। वहल लहू अतज़वीजो, ठीक है आगा, अल मुमतना, ओ मुमतने नहीं पढ़ेंगे, मुमतना, भाई मेरे शोहर पर जो शादियाँ मना थीं, मसलन वो इस औरत की बहन के साथ शादी नहीं कर सकता था, माँ के साथ शादी नहीं कर सकता था, हल लहू, क्या इस मुनकिर के लिए जो कि मर्द है ये शादी कर सकता है जो इस पर मना थी? अल्लाह तकदीर ले तरफ, अगर मान लेता कि ये मेरी बीवी है तो फिर तो वो शादी मना थी ना, यानी साली के साथ शादी करना, सास के साथ। कबल अल हल्फ, अभी इसने कसम भी नहीं उठाया कि ये मेरी बीवी नहीं है, कसम उठाने से पहले शादी कर सकते हैं। नज़रुन बेमाना बहसुन, भाई एक बहस ये है कि आगा आपकी बीवी नहीं भी है तो अभी शरीयत की कोर्ट ने तो फैसला नहीं किया ना, वो तो आपके कसम के बाद फैसला होगा, फैसला होने तक आप ठहरे। और दूसरी भाई जब वो इनकार कर रहा है तो मुनकिर को किसने कहा कि कसम तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते? ये मोबाइल आगा हुसैन मादी के हाथ में है, मैं कहता हूँ ये मोबाइल मेरी है, वो कहते नहीं मेरी है, रहमानी की नहीं है,
اب رحمانی بینہ نہیں لے آتا تو اب کیا ہے، قسم اٹھانی ہے کس کو؟ حسین مہدی کو۔ کیا جب تک وہ قسم نہیں اٹھائے موبائل استعمال نہیں کر سکتا؟ بھائی کر سکتا ہے، ممکن ہے قسم دیر سے اٹھائی جائے۔ یہ یہاں پاکستانی کورٹ کے مطابق کبھی کبھی آدمی مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کے حق میں یا اس کے نقصان میں فیصلہ آتا ہے۔ اور نظرون بے معنی بحثون۔ خوب بھائی، ہم کہتے ہیں کہ ان کی شادی ثابت نہیں ہوئی تو اس کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں من تعلق، آگاہ یہ من دلیل ہے کہ شادی نہیں کر سکتا، من تعلق حق زوجیت فی الجملہ، اجمالاً تو بھائی ان دونوں کے درمیان زوجیت ہے نا، وہ تو تفسیر کا بعد میں پتہ چلے گا، ٹھیک۔ وَكَوْنُ تَزْوِيجِهَا، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر عورت شادی کرے گی انکار کی صورت میں تو اس کی شادی جو ہے یمنع من نفوذ اقرارها، یہ شادی دوسرے مرد سے کرے تو یہ معنی بنتی ہے کہ یہ عورت پھر اقرار نہیں کر سکتی کہ میں عبد القادر کی بیوی ہوں، اللہ تقدیر رجوعها، اگر فرض کریں یہ عورت اپنے انکار سے آگاہ کیا کرتی ہے؟ رجوع کرتی ہے، لأنہ، اس لیے کہ آگے جان آپ کہیں کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، ہم کہیں گے اب جب دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر چکی اور کہتی ہے کہ میرا وہ شوہر ہے تو یہ فی حق کے نفس ہی نہیں ہے، نفسہا، بلکہ یہ دوسرے شوہر کے نقصان میں جو اقرار کرے یہ نہیں سنا جائے گا۔ بس یہاں تک دلیل تھی کہ آگاہ وہ شادی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ من عدم ثبوت ہی، یہاں سے دلیل ہے کہ نہیں، قسم سے پہلے بھی وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ الاقویٰ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی قول جو آگا کیا ہے، قوی ہے، کہ ان کی تزویج ثابت نہیں ہے، نتیجے میں جن سے ہم اقرار کی صورت میں منع کر رہے تھے انکار کی صورت میں شادی کر سکتا ہے۔ فَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ مَتَى طَلَبَ الْمُدَّعِي، تو پھر یہ قسم متوجہ ہوگا منکر پر جب بھی مدعی طلب کرے کہ بھائی قسم اٹھاؤ۔ کما، بھائی کوئی مثال دیں کہ منکر قسم سے پہلے یہ ایسے تصرفات کر سکتا ہے۔ یصح تصرف المنکر، صحیح ہے منکر کا تصرف کرنا، فی کل ما، ہر اس چیز میں، مثلا موبائل میں، یدعی ہے علیہ، دعویٰ کرتا ہے اس چیز کی، یدعی ہے کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، علیہ کی ضمیر منکر کی طرف جائے گی، غیرہ کی بھی ضمیر منکر کی طرف جائے گی، قبل ثبوت ہی، قبل ثبوت ہی کی ضمیر آپ پلٹا دیں جناب جو ہے کیا، ادعا، یعنی ادعا کے ثابت ہونے سے پہلے منکر سب تصرفات کر سکتا ہے۔ استصحاباً لحکم سابق، کہتے ہیں بھائی اس جھگڑے سے پہلے تو حسین مہدی موبائل میں تصرف کر سکتا تھا، اب میں نے جا کے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے، ٹھیک ہے، شک کرتے ہیں کہ وہ جواز تصرف باقی ہے، یعنی استصحاب کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کیا ہے، باقی ہے۔ للحکم سابق المحکوم بہی ظاہر، جس حکم کا ظاہری طور پر حکم کیا گیا تھا، والاستلزام، یہ دوسری دلیل کہ بھئی آپ کیسے منکر کو منع کریں گے، اگر منع کریں گے تو اس میں عسر و حرج لازم آتا ہے، لاستلزام المنع من التصرف للحرج، اس کا لازم یہ کہ حرج ہو فی بعض الموارد، مثلا آگا وہ ایسی چیز ہے جس کو استعمال نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گی، اب آپ کہتے ہیں قسم تک آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ کما اذا غاب المدعی، جیسے مدعی کراچی کے کورٹ میں کیس کر کے چلا گیا، سعودی چلا گیا، کہیں چلا گیا، او اخر الاحلاف، یا موجود ہے کہتے قسم میں اپنے مرضی کے مطابق دوں گا، تو بھی منکر کو نقصان ہو رہا ہے۔ ثم ان استمرت الزوجۃ علی الانکار فواضح، اگر یہ عورت مرتے دم تک پہلے شوہر کے آگاہ انکار کرتی کہ نہیں میں، وہ تو میرے شوہر نہیں، پھر تو واضح یہ دوسرے کے ساتھ عیاشی کی زندگی گزارے۔ وَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْاعْتِرَافِ، لیکن اگر کہتی نہیں دوسرے کا چکھ لیا، ٹھیک ہے، کہتی یہ تو کام کا نہیں، اصل تو پہلا وہ مرد تھا، اب کیا ہوگا؟ بعد تزویجہا بغیر ہی، جبکہ یہ عورت شادی کر چکی تھی بغیر الاول، پہلے کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے ساتھ، لم یسمع، یسمع کا اگر نائب فاعل کا ہے اعتراف، یعنی یہ عورت کا اقرار، یہ عورت کا اعتراف نہیں سنا جائے گا، کس حوالے سے؟ اگر سب باتوں میں کہتے نہیں بنسبت حقوق زوجیت ثابتۃ علیہ، وہ حقوق جو زوجیت کے ہوتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ اب شوہر کے ساتھ سونا، یہ پہلے شوہر کے ساتھ سو نہیں سکتی کیونکہ اب دوسرے کے ساتھ نکاح کر چکی ہے، لیکن وہ فی السماء ہی بنسبت الی حقوق حق، لیکن زوجیت کے علاوہ جو دوسرے حقوق میراث وغیرہ کے اگر اس میں قوت ہے،
सुन सकते یعنی اگر یہ عورت مرے گی تو اس سے دوسرا شوہر بھی وارث ہوگا، پہلا شوہر بھی وارث ہوگا۔ اذ لا مانع منہ، اس لیے کہ دوسرے حقوق کے بارے میں آگا اس سننے سے کوئی بھی مانع نہیں ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي عموم، پھر داخل ہو جائے گا عورت کا یہ اقرار، ٹھیک ہے کہ عام ہے، جواز و اقرار الوکلاء علی انفسہم جائزون۔ وَلَهَذَا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر عورت دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اقرار کرتی کہ پہلا میرا شوہر تھا، تو ہم نے کہا کہ زوجیت والے امور میں یہ اعتراف کام کا نہیں ہے، دوسرے امور میں کام کا ہے۔ فَإِنْ اِدَّعَتْ، اگر یہ عورت دعویٰ کرتی ہے انہا کانت عالمتاً بالعقد حال دخول الثانی بہا، کہتے ہیں کہ جب دوسرے نے جو ہے میزائل پھینکا تھا تو مجھے علم تھا کہ میرا تو پہلے کے ساتھ نکاح تھا، فلا مہر لہا علیہ، تو یہ عورت دوسرے شوہر سے کوئی مہر نہیں لے گی، کیونکہ اس عورت کے مطابق تو یہ زنا ہو رہی ہے اور زنا کی کوئی مہر نہیں ہوتی ہے۔ لأنها بزعمها، اس لیے کہ عورت کے گمان کے مطابق آگا بغیون، یہ کیا ہے؟ بغی بمعنی زنا، یہ زنا ہو رہی ہے۔ وَإِنْ اِدَّعَتْ الذُّكْرَ بَعْدَهُ، لیکن یہ کوئی نشے میں گم تھی اور دوسرے کا بھی میزائل بھاری تھا، ٹھیک ہے، لگنے کے بعد اس کا ہوش ٹھکانے آیا کہ میں تو اس کے ساتھ مر جاؤں گی، افضا ہو جائے گا میرا، کہتی ہے کہ اس کے دخول کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری تو پہلے شادی تھی، ٹھیک ہے، فَلَّهَا مَہْرُ الْمِثْل، تو اس عورت کو کیا ملے گا؟ یعنی ایسی عورتوں کی جتنی مہر ہوتی ہے اس کو دوسرا شوہر دے دے گا۔ لشبہت، اس لیے کہ یہ وطیب شبہ ہوگی، وطیب شبہ میں مہر المثل دینی ہوتی ہے۔ وَيَرِثُهَا الزَّوْجُ، زوج سے مراد زوج ثانی، اور اس عورت کا دوسرا شوہر اس کا وارث بنے گا۔ وَلَا تَرِثُهُ، لیکن یہ عورت دوسرے شوہر کی وارث نہیں بنے گی۔ وفی ارث الاول، اچھا اب دوسرا جو وارث بنا ہے تو پہلا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ مما یبقا من ترکتها، اگر اس عورت کا کچھ سامان بچتا ہے، ٹھیک ہے، بعد نصیب ثانی، دوسرا تو اپنا حصہ اٹھائے گا، نظر بمعنی بحث، بعض کہتے ہیں کہ پہلا شوہر میراث اٹھائے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اٹھائے گا۔ من نفوذ الاقرار علی نفسها، یہ دلیل ہے کہ پہلا شوہر میراث اٹھائے گا، کیونکہ عورت اپنے خلاف گویا کہ اقرار کرے کہ وہ بھی میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غیر منافن، کہتے ہیں پہلے شوہر کی میراث اٹھانا کوئی ٹکرا اور کوئی منافات بھی نہیں رکھتی ہے۔ ومن عدم ثبوتها ظاہراً، اور کہتے ہیں ظاہراً زوجیت ثابت نہیں ہوگی، کیوں؟ آگا جان، یہ جو عورت اقرار کر رہی ہے کہ وہ بھی میرا شوہر ہے، یعنی اپنے وراث کو نقصان پہنچا رہی ہے، نہیں تو ان کے وارثوں کو زیادہ میراث ملتی، اب میراث کا کچھ حصہ پہلے شوہر کی طرف بھی جائے گا، تو یہ اقرار الوکلاء علی انفسہم نہیں ہے بلکہ علی غیر ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سنا جائے گا۔ ما انہ اقرار فی حق الوارث، یہ اقرار ہے گا وارث کے حق میں جو کہ نہیں سنا جائے گا۔ میرے خیال میں 28 منٹ ہو گئے یا 20 منٹ ہوئے ٹائم؟ ہاں 14 منٹ پڑیں گے۔ ہو الثالثۃ، یعنی المسألۃ الثالثۃ، آگا تیسرا مسئلہ، لو ادعا، زید کو ہی نام لے لیں بھائی، آپ میں سے کسی کا لیں گے تو پھر دماغ میں شادی آ جائے گی۔ اگر زید دعویٰ کرتا ہے زوجیت امرأتن کہ مریم میری بیوی ہے، ودعت اختہا، اور مریم کی بہن دعویٰ کرتی ہے علیہ زید پر، اور زوجیت کہتی ہے یہ تو میرا شوہر ہے، مریم کا تو شوہر نہیں ہے، تو حلف علی نفی زوجیت المدعیت، تو ہم زید کو کہیں گے تم قسم اٹھاؤ کہ مریم کی بہن تمہاری بیوی نہیں ہے، کیونکہ تم منکر ہو، اور الیمین علی من انکر، لأنہ منکر، اس لیے کہ یہ مرد جو کیا ہے منکر ہے۔ وَدَعْوَاهُ زوجیت الاخت متعلق بہا، اور یہ مرد جو دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی یہ جس جھگڑا کرے میں اس کی بہن کا شوہر ہوں، کہتے ہیں متعلق بالبہن، یہ اس کی دعویٰ بہن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، انکار اس کے ساتھ ہے، یعنی گویا کہ یہاں کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی شوہر تو یہاں مدعی ہے، مدعی کیسے قسم اٹھائے گا؟ ہم کہیں گے دو عورتیں ہیں، اس عورت کے لیے مدعی ہے، اس کے لیے منکر ہے، تو اس والا فیصلہ یعنی مریم کی بہن والا فیصلہ قسم کے ذریعے حل کرے گا۔ وہ امر آخر، کہتے ہیں مریم پر جو اس کی شادی کی دعویٰ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو آپ مریم کی بہن والے بحث میں نہ لیں۔ وَيُشْكَلْ، اور کہتے ہیں کہ مشکل ہے کیا؟
کہ ہم کہیں گے کہ یہ مرد قسم کھائے گا اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، تقدیم قولہ، کہ مرد کی بات مانی جائے، مع دخولہ بالمدعیت، جبکہ یہ مریم کی بہن کے ساتھ دخول بھی کر چکا ہے۔ جب تمہاری بیوی نہیں تھی تو دخول کیوں کیا؟ اب دخول کیا تو اب تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ فرماتے ہیں کہ لنص، لنص کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ہم نے جو مقدم کیا ہے اس کا ایک نص کی وجہ سے، نص نہیں ہوتی تو مقدم نہیں کرتے۔ علی ان الدخول بہا، نہیں، وہ نص کیا کہتی ہے، یہ اشکال کو مقدم کرتی ہے۔ علی ان الدخول بہا، یعنی اس مریم کی بہن کے ساتھ دخول کرنا، یہ مرجح لہا، یہ مریم کے بہن کو ترجیح دیتا ہے، مریم کی شادی کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ فیما سیاتی، کہتی ہے انشاءاللہ ان قریب آئے گا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ هُنَا، ممکن ہے اس جھگڑے میں کہا جائے، کون سے جھگڑے میں؟ کہ زید کہتے ہیں مریم میری بیوی ہے، مریم کی بہن کہتی ہے کہ زید میرا شوہر ہے۔ تعارض الاصل، اگر اصل ٹکراتا ہے، اصل کیا؟ عدم زوجیت بہن، یعنی اس کی بہن کے ساتھ اس کی زوجیت تھی، وہ ظاہر، اور ظاہر میں دخول کیا ہے، یعنی یہ اس کی بیوی تھی، اب یہ دونوں ٹکراتے، فَيُرَجَّحُ الْأَصْلُ، تو پھر کس کو مقدم کیا جائے گا؟ آگا اصل کو مقدم کیا جائے گا۔ وَخِلَافُهُ خَرَجَ بِالنَّص، کہتے ہیں اگر اس جو ہے کیا ہے کہیں پر ظاہر کو مقدم کیا جاتا ہے اصل پر تو وہ کسی نص کی وجہ سے آگاہ ہوتا ہے، وہ منفی ہونا، جبکہ نص یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہذا، یہ جو ہم نے بات کہی کہ مرد کی بات مانیں گے، مریم کی بہن کی بات نہیں مانیں گے، اذا لم تقم بینتاً، جب مریم کی بہن کوئی گواہ نہ لے آئے تو اس کی آگاہ بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ اقامت، لیکن اگر دو گواہ لے آئی، ٹھیک ہے، بینتاً پڑھیں گے آگاہ، اقامت کے لیے مفعول ہے۔ اقامت کون سا فعل ہے آگاہ رشید؟ بیٹا میں نے فعل دیکھیں، آپ پھر کل میڈیا کو کیا جواب دیں گے؟ میڈیا جو سوال پوچھتے ہیں اسی کا جواب، میں کہتا ہوں کون سا فعل ہے، آپ کہہ رہے ہیں باب افعال ہے، میں نے باب کا پوچھا ہی نہیں۔ ہاں ماضی ہے، کون سا سیگا شہباز؟ ماشاءاللہ، اتنے دیر کے ساتھ تو پھر درس تو ہمارا گیا۔ مذکر پھر یہ تا کس کی علامت ہے؟ عبد القادر، احسن، تو فَإِنْ اقامت، اگر یہ مریم کی بہن، ٹھیک ہے، لے آئی بینتاً فَالْعَقْدُ لَهَا، پھر ہم شوہر کو کہیں جاؤ، ابھی مریم خوبصورت دیکھے، تم کہہ رہے کہ مریم میری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے۔ وَإِنْ اقام بینتاً، اور اگر مرد بھی گیا وہ گواہ لے آئے کہ مریم کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وَلَمْ تُقِمْ هِيَ، اور یہ مریم کی بہن آگاہ بینہ نہیں لاتی ہے، فَالْعَقْدُ عَلَى الْأُخْتِ، تو پھر عقد کس پر ہوگا؟ بہن پر۔ کون سی بہن؟ وہی مریم، ٹھیک ہے، آگاہ لہو، اس شوہر کا۔ وَيُشْكِلْ أَيْضًا، یہاں بھی بھائی مشکل ہے، بینہ کی صورت میں بھی مشکل ہے، کب؟ مع معارضۃ الدخول بالمدعیہ، بھائی یہ آپ کی بینہ ٹکراتی ہے کہ آپ نے اسے دعوے دار عورت سے دخول کیوں کیا، لما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آئے گا، من ان دخول، بتحقیق یہ دخول جو ہے آگاہ یہ مرجح نہیں پڑے گی، مرجح علی البینۃ، اس کو ترجیح دی جاتی ہے بینہ پر۔ وَمَعَ ذَلِكَ، ایک تو یہ ترجیح والی بات ہے، مَعَ ذَلِكَ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، فَهُوَ، یہ مرد، مُكَذِّبٌ بِفِعْلِهِ لِبَيِّنَتِهِ، اپنے عمل کے ساتھ اپنی بینہ کو جو آگاہ کیا کرتا ہے، وہ جھٹلاتا ہے۔ ادھر کہتا ہے کہ مریم میری بیوی ہے، اور دخول اس کی بہن کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی گویا کہ آپ مریم والی شادی کو جھوٹی سمجھتے ہو۔ الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے، کما سبق، جیسے کہ گزر چکا، ان ذالک، یعنی یہ دخول والی کو مقدم کرنا، علی خلاف الاصل، یہ اصل کے خلاف ہے۔ ویمنع کونہ تکذیبا، باقی یہ جو آپ نے بات کی آگا ذوالفقار کہ دخول کا مطلب ہے اپنے آپ کو جھٹلانا، نہیں، یہ غلط ہے۔ وتی بے شبہ میں کوئی جھٹلاتا نہیں ہے، دخول بھی کر لیتا ہے، یا نشے میں تھا، بل ہوا، بلکہ یہ دخول اعم من تکذیب، تکذیب سے عام ہے۔ ممکن ہے اگر تکذیب ہو جب ہوش و حواس میں ہے، ممکن ہے تکذیب نہ ہو۔ فیقتصر فی ترجیح ظاہر علی الاصل، پھر اکتفا کیا جائے گا کہ ہم ظاہر کو ترجیح دیں گے کس پر؟ اصل پر، صرف وہ مورد نص میں آگا۔ مورد نص کیا تھی؟ جب بینہ
آپس میں ٹکرائیں، اس قسم کی بات تھی۔ فَالْأَقْرَبُ تَوَجُّهُ الْيَمِينَ عَلَى الْآخَرِ، تو پھر قول اقرب یہ ہے کہ دوسرے کو ہم کہیں گے منکر کو تم قسم اٹھاؤ، ٹھیک ہے گا۔ وَهُوَ ذُو الْبَيِّنَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جو قسم اٹھائے گا، جو آخر ہے وہ صاحب بینہ ہے دونوں موضع میں۔ وہ دو موضع کون سے آگا؟ اقامت البینہ، یہ بندہ اپنے لیے بھی بینہ لے آتا ہے، فَيَحْلِفُ مَعَهَا، تو پھر اپنے بینہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ قسم بھی اٹھے گا۔ وہ اقامتها، اور عورت بھی جو ہے کیا ہے آگا وہ بینہ لے آئی، وَتَحْلِفُ مَعَهَا، یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ قسم اٹھائے گی۔ اب اس طریقے سے قسم دونوں نے اٹھا لیا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جناب ظاہر کو ترجیح دیں گے اصل پر۔ ولا یخفى منافرۃ اللفظ الآخر، یہ پھر وہ عبارتی بحث ہو گئی، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔